جوڈیشل کمیشن بنا دیں سر، اگر ان کے کارنامے سامنے آ سکتے ہیں اس طریقے سے جوڈیشری کے ذریعے تو آ جانے دائیں، پھر آپ کو نقصان کیا؟ جوڈیشل کمیشن اگر تو اس لیے بنانا ہے کہ 9 مئی کی پہلے سزائیں 2 سال 1.5 سال گزر کر نہیں ہوئی اور اس کو ڈیلے کر لیں. دیکھیں اس کے بعد اگلی بات ہے ٹی او آرز کیا ہوں گے. کیا 26 نومبر کے ٹی او آرز ہم یہ ڈالیں کہ کیا ایک صوبائی حکومت کو اپنے وسائل جو کہ عام آدمی پہ استعمال ہونے چاہیے ان سمیت وفاق پہ حملہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ ٹی او آر ہو سکتے ہیں کہ گولی چلی یا نہیں چلی؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ ہونے چاہیے. میں دیکھیں کیا یہ ٹی او آر نہیں ہونا چاہیے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ بالکل اس پہ رہنی چاہیے. وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ پوچھے لیکن گولی چلائی گئی گورنمنٹ کے لیے کیا رہنی چاہیے. اور اگلی بات احتجاج اس بات کا نام ہے کہ آپ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے ہوں اور آپ آ کے چھتوں پہ اور سرکاری 26 نومبر کے لیے جب بھی کمیشن بنے گا اس کو اس بات کا فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ گولی چلائی تو کس نے آرڈر دیا اور کیوں چلی، کتنے لوگ زخمی ہوئے، یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا. میری گزارش ملک صاحب، میری کوئی سیاسی حکومت کمزور سے کمزور بھی کبھی طاقت کا استعمال نہیں کرتی جب تک مجبوری نہ ہو. لیکن میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجبوری کیا تھی؟ ہماری مجبوری یہ ہے کہ کل آپ نے سوال کرنا تھا. 9 مئی پہ کون سوال کرتا تھا کہ کیوں ایکشن نہیں کیا، کیوں ہمیں روکا نہیں؟ ہمیں روک لیتے نا. اب اگر روکا ہے تو کہتے ہیں روکا کیوں ہے، یعنی کمال کرتے ہیں. یعنی آپ نے میرے گریبان پکڑنا تھا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ آیا ہوا تھا اور آپ نے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے وہاں وہ پہنچ گئے، مظاہرین کیوں پہنچے؟ ٹھیک ہے نا. ملک صاحب یہ ایکسپٹ ہو گیا کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اور یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کے لیے آئین اجازت دیتا ہے جو کہ پاکستان کے لوگوں کی اسمبلی نے پاس کیا ہے کہ کون سی طاقت کس طرح استعمال کرنی چاہیے اور وہ پھر مجبوراً کرنی پڑتی. بپی صاحب یوز آف فورس کو ریاست کے لیے ترجیح نہیں دینا چاہیے. میں اس کا حامی نہیں ہوں، آپ بار بار پوچھ رہے تھے، میں اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن جو انسیڈنٹ ہوا اس کے لیے کوئی راستہ تو نکالنا. آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ لوگ کوئی راستہ نکالنا، بیٹھے اور راستہ نکالیں. نکالنے کو تیار ہیں، ویری فرینکلی ہم تو راستہ نکالنے کو تیار ہیں. میرا ایک سوال ہے، کیا ریٹ آف دی گورنمنٹ کے لیے اب چوائس صاحب نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہم نے لاشیں گرا دی؟ اب سوال یہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیتے، لاشیں کتنی گری، کیوں گری، کس کے حکم سے گری، کیا فرق پڑتا ہے بتا دیں. اور دوسرا ایک سوال ہے ملک صاحب، ڈی چوک کیا آسمان سے اترا ہوا ہے؟ یہ کوئی بہت ہولی پلیس ہے یہاں پروٹیسٹ وائٹ ہاؤس کے باہر ہو سکتے ہیں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہو سکتے ہیں. ڈی چوک میں ایسی کیا تکلیف ہے؟ اور ہر دفعہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں ملک صاحب، جب پروٹیسٹ کرتے ہیں دنیا سے کوئی ایسا ڈھگا بلا لیتے ہیں یہ جی فلانا ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہے یا ان کے ادھر جو گھر ہے ہم اجازت دیں کہ وہ ان کے گھر کے اندر لوگ داخل ہو جائے کیونکہ وہ احتجاج کرتے ہیں. میرا گھر اور ڈی چوک میں بڑا فرق ہے حضور. ڈی چوک یہ اوپر سے اترا ہوا گھر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان ہے ڈی چوک، میرا اسلام آباد میرا کیپٹل ہے، 25 کروڑ عوام کی وہاں پہ ہے پڑی. ملتان میرے گھر سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کیا یہ رائٹ بنتا ہے کہ اگر کوئی میرے گھر پروٹیسٹ کرنا اٹھا کے گولی مار دوں گا؟ پھر مسنگ پرسن کی اسی لیے کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. لیٹ دی ورلڈ نو کہ وہاں پہ ڈی چوک پہ ہوا کیا تھا. وہ 14 لوگ ہم سے بھی سوال پوچھتے ہیں، ان کی فیملی سب سے سوال پوچھتی ہے. بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بات کر رہے ہیں نہیں دیتے. ہیڈ آف اسٹیٹ سر ملک صاحب ایک بات بتاؤ، میں آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 25 جنوری کو پروٹیسٹ کے لیے اسلام آباد 16 کو بات آگے بڑھی، سے پھر کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو بلا لیں، وہ دیکھیں جی فلانا آ رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں. ان کو تو موقع اس دفعہ فیصلہ ہے، وہ جو ان کی خواہش ہے وہ ہو جائے گا 17 کو فیصلہ ہے. اور ان کی جو ان کا خیال ہے نا کوئی ڈیل اور ڈھیل ایسے کوئی حالات نہیں ہے.